حضرت صالح علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: صالح بن آصف بن کاشے بن اردم بن سمود بن جیشر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کا نام ان کے بزرگ سمود بن جیشر کی طرف منسوب ہے۔ قوم سمود عرب کے مغربی و شمالی علاقوں میں آباد تھی۔ ان کے دارالحکومت کا نام الحجر تھا، جس کا موجودہ نام مدائن صالح ہے، جو حجاز سے شام کو جانے والے قدیم راستے پر واقع ہے۔ قوم سمود اپنے زمانے کی تہذیب یافتہ قوم تھی۔ وہ میدانوں میں قلعے اور محلات تعمیر کرتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر عالی شان محلات بناتے تھے۔ چنانچہ مدائن صالح میں آج تک ان عمارتوں کے آثار نمایاں طور پر موجود ہیں۔ بعض روایات کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کی نشاندہی فرمائی جس سے ناقہ صالح یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور فج ناقہ نامی وہ درہ بھی دکھایا جہاں سے بعض روایات کے مطابق اونٹنی نکلی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ مشرک تھے۔ وہ لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کو خدا مانتے تھے، ان مورتیوں کی پوجا کرتے اور ان کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ وہ ان کو سجدہ کرتے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، ایک دوسرے کو قتل کر دینا ان کا روز کا کام تھا۔ عورتیں بے حیا تھیں، ان کے دلوں میں نہ خدا کا ڈر تھا نہ خدا کا خیال تھا۔ جو آدمی طاقت والا ہوتا وہ اسی پر جان دیتی تھیں۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ یہ سب برائیاں ان میں اس وجہ سے تھیں کہ جب انسان کے دل میں خدا کا خیال اور قیامت کا ڈر موجود نہ ہو تو انسان نہیں رہتا بلکہ شیطان بن جاتا ہے۔ سو وہ سب لوگ بھی انسان سے شیطان بن گئے تھے۔ مگر انہی شیطانوں کے درمیان ایک بزرگ ایسے تھے جو ہر برائی سے نفرت کرتے تھے۔ ان لوگوں کا کوئی برا طریقہ ان کو پسند نہیں تھا۔ وہ خود اتنے اچھے آدمی تھے کہ لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے، اور جو لوگ خود اچھے نہیں تھے وہ بھی ان کو اچھا سمجھتے تھے۔ اور یہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ پیغمبر خدا حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان تنہا آدمی تھے جو خدا کو مانتے تھے، اسی لیے وہ اکثر اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے تھے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ فریب نہ دو اور ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو۔ مگر لوگ تھے کہ کسی برائی سے باز نہیں آتے تھے۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے خدا سے دعا کی، اے میرے پروردگار، آپ نے ان لوگوں کو کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں، کتنا مال دیا اور کیسی خوشحالی دی ہے، مگر افسوس یہ لوگ سخت نافرمان ہیں۔ اے میرے اللہ، ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ آپ کا شکر ادا کرتے، مگر یہ لوگ تو لکڑی، مٹی اور پتھر کی مورتیوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے میرے خدا، ان لوگوں کی حالت کیسے سدھر سکتی ہے؟ یہ لوگ اپنے برے کاموں سے کیوں کر باز آ سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے دل کیسے پھر سکتے ہیں؟ اپنی قوم اور قبیلے سے دور ایک سنسان جگہ پر حضرت صالح علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کر رہے تھے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اے صالح علیہ السلام، آج سے میں نے تجھے اپنا پیغمبر بنایا، جاؤ اور ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ۔ پہلے تو حضرت صالح علیہ السلام یہ سوچ کر گھبرائے کہ ان کے کندھوں پر ایک بھاری بوجھ آ پڑا ہے، مگر پھر انہوں نے سوچا جتنی بڑی ذمہ داری ہے اس سے زیادہ بڑی ذات اللہ کی ہے جو میری مددگار ہے۔ یہ سوچ کر حضرت صالح علیہ السلام دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قوم کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو برے کاموں سے منع کریں گے اور انہیں سمجھائیں گے کہ وہ مورتیوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں، ایک اللہ کی بندگی کریں اور سب لوگ اسی سے مرادیں مانگیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر کے لوگوں کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور حکم دیا ہے کہ اس قوم کو اس کا پیغام سناؤں۔ پھر وہ اپنی قوم کے لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کا پیغام سناؤں۔ اے میری قوم کے لوگو، سنو،
اللہ میرا اور تمہارا پیدا کرنے والا ہے، وہ ایک ہے، وہی ہم سب کو روزی دیتا ہے۔ اس نے تمہیں صحت کے ساتھ طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، تمہیں چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرو، اس کی بندگی کرو اور اسی کے آگے سجدہ کرو۔ اے میری قوم کے لوگو، شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، اس نے تمہیں بہکا دیا ہے۔ دیکھو تم اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے بتوں کی پوجا کرنے لگے ہو۔ سنو، یہ بت جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ بے جان ہیں اور خود تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگو، تم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ کا حکم مانو اور اسی کو سجدہ کرو، اسی کے آگے جھکو اور اسی سے اپنی مرادیں مانگو۔ اے میری قوم کے لوگو، اگر تم نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور بتوں کی پوجا کرتے رہے تو پھر وہ برائیاں بھی تم سے نہیں چھوٹ سکتی جن میں تم مبتلا ہو۔ اے میری قوم، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، دوسروں کا مال کھانا اور اپنے سے کمزور لوگوں پر ظلم کرنا سبھی گناہ کی باتیں ہیں۔ تمہاری یہ بری بری باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اگر تم ان باتوں سے باز نہیں آئے تو مجھے ڈر ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا تو کوئی تم کو اس سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ ان لوگوں میں سے ایک نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کا غضب کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، یہ جو تم کو طرح طرح کی نعمتیں حاصل ہیں تم سے چھن جائیں گی، جو تم خوشحالی کی زندگی گزارتے ہو تم سے رخصت ہو جائے گی، نہیں معلوم کہ ایسے وقت میں تمہارا کیا حال ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو لوگوں نے غور سے سنا، مگر انہوں نے ان کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ انہوں نے ان باتوں کو ایک کان سے سنا، دوسرے سے اڑا دیا۔ ایسے لوگ ہر زمانے میں اور ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ وہ جن کاموں کے عادی ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی نئی بات سن لیں تو سنتے ہی غصے میں آ جاتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جن برے کاموں کے عادی تھے ان کے خلاف باتیں سن کر جٹ بگڑ گئے اور کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام، ہمارا خیال تو یہ تھا کہ تم بڑے سمجھدار انسان ہو، مگر اب تمہاری باتیں سن کر اندازہ ہوا ہے کہ تم دیوانے ہو گئے ہو، کیونکہ تمہاری یہ ساری باتیں بڑی بے تکی اور بے ڈھنگی ہیں۔ بھائی، جن بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہم بھی انہی کو پوجتے ہیں، مگر تم ہو کہ ہمارے ان معبودوں کو برا بھلا کہنے لگے ہو۔ قوم کے کچھ مالدار لوگوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، یہ تو بتاؤ کہ کیا تم ہم سے بڑھ کر سمجھدار ہو؟ ہمارے درمیان تو ایسے سردار لوگ ہیں جو تم سے کہیں زیادہ سمجھدار ہیں، ان کے پاس دولت بھی زیادہ ہے اور ان کا قبیلہ بھی بڑا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنانے والے ہی تھے تو یہ لوگ اس کے تم سے کہیں زیادہ حقدار تھے۔ اللہ تعالیٰ انہی میں سے کسی کو نبی بنا دیتے تو بہتر تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، لوگوں، مجھے اپنی دولت مندی کا دعویٰ نہیں ہے، باقی رہا سمجھدار اور نیک ہونے کا معاملہ، سچ پوچھو تو میں ایسا بھی کوئی دعویٰ نہیں رکھتا۔ البتہ یہ بات بھی اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون زیادہ سمجھدار ہے اور کون ناسمجھ ہے، کون زیادہ نیک ہے اور کون برا ہے۔ لوگوں، میں تو کوئی دعویٰ اپنی طرف سے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اسی نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کا پیغام سناؤں۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ ہی کو اس بات کا بھی اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے نبی بنائے۔ اس نے مجھے جو حکم دیا ہے میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم میری بات مان لو کہ جس میں تمہاری ہی بلائی ہے، اگر نہ چاہو تو نہ مانو، مگر اس میں تمہاری کوئی بلائی نہیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، ہم تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، تم اصل میں ہم پر سرداری کرنا چاہتے ہو اور ہمیں دھوکہ دینے کے لیے یہ دعویٰ لے کر آئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا نبی بنایا ہے۔ نہ ہم تم کو اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں اور نہ تمہیں اپنا نبی ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم کے لوگوں کی باتیں سن کر بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور ان کے جواب میں کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم بڑے ناسمجھ ہو، بھلا میں تم سے کب کچھ مانگتا ہوں؟ نہ مجھے مال و خزانہ چاہیے، نہ مجھے سرداری چاہیے، مجھے اس بات کی بھی خواہش نہیں کہ میں تم پر اپنا حکم چلاؤں۔ میں تو اپنے آپ کو تمہارا خدمت گزار جانتا ہوں اور تمہاری وہ خدمت بجا لانا چاہتا ہوں
جس کا حکم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سنو، مجھے ٹھیک ٹھیک پہچاننے کی کوشش کرو، میں تم سے کوئی لالچ نہیں رکھتا، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں اور اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے تاکہ تم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں سن کر تھوڑے سے لوگ ان پر ایمان لے آئے، مگر بڑے بڑے سردار ان کے بالکل خلاف ہو گئے۔ پھر بھی حضرت صالح علیہ السلام نا امید نہ ہوئے اور انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ وہ بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے رہے، مگر جتنا انہوں نے سمجھایا قوم کے بڑے بڑے سردار اتنے ہی ان کے دشمن ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح علیہ السلام، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اس کی کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تم کیسی نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ سرداروں نے جواب دیا، ہم اپنی قوم میں سے 70 سمجھدار آدمی جن کو تمہارے پاس بھیج دیں گے، بس وہی لوگ تم سے اس بارے میں بات چیت کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا، تم ایسا ہی کر لو۔ یہ معاملہ طے کر کے سردار لوگ اپنی قوم میں گئے۔ انہوں نے 70 آدمی چنے اور انہیں حضرت صالح علیہ السلام کے پاس بات چیت کے لیے بھیج دیا۔ جب یہ 70 آدمی حضرت صالح علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ان 70 آدمیوں میں سے ایک نے کہا، اے صالح علیہ السلام، تم ہمارے ساتھ پہاڑ پر چلو، ہم وہیں تمہیں بتائیں گے کہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ پر جانے کو فوراً تیار ہو گئے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام ان کے ساتھ پہاڑ پر گئے تو ان 70 آدمیوں میں سے ایک نے کہا، اے صالح علیہ السلام، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے، اس اونٹنی کا رنگ لال ہو، اس کے بدن پر گھنے بال ہوں اور اس کے پیٹ میں 10 مہینے کا بچہ بھی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا، اگر ایسا ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ 70 آدمیوں نے اقرار کیا کہ اگر ایسا ہو گیا تو وہ اور ان کی پوری قوم ایمان لے آئے گی۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے پالنے والے، تو مجھ پر مہربانی کر، اے میرے پروردگار، میری قوم کے ان 70 بڑے لوگوں نے ایک عجیب طرح کا سوال کیا ہے، مگر اس سوال کا جواب دینا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، تو ان کے سوال کا جواب دے دے۔ اے میرے معبود، اس پہاڑ میں سے ایک ایسی اونٹنی نکال دے جیسی یہ لوگ چاہتے ہیں، شاید کہ یہ ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور ان سے کہا، اے صالح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دینا میرے لیے بالکل آسان ہے، مگر جب یہ اونٹنی ان لوگوں کے پاس آ جائے تو ان کا فرض ہوگا کہ اس کی قدر کریں، اس کو پیار کریں اور اس کا احترام کریں۔ اگر انہوں نے اپنا یہ فرض ادا نہیں کیا تو پھر یہ سب لوگ مر مٹ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ ایک دن ہماری یہ اونٹنی سارے شہر کا پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن تمام لوگ اور ان کے جانور پانی استعمال کریں گے، پھر یہ اونٹنی اتنا دودھ دے گی کہ سارے شہر کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے 70 آدمیوں کو یہ ساری باتیں بتا دیں۔ 70 آدمیوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہارا خدا اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دے تو ہم لوگ یہ سب باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ 70 آدمیوں کا یہ اقرار کرنا تھا کہ اچانک پہاڑ کی ایک چٹان پھٹ پڑی۔ اس چٹان میں سے ایک بڑی سی اونٹنی نکل آئی۔ اس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ بھی تھا۔ تب ان 70 آدمیوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں سے بچہ ابھی ابھی پیدا ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے پھر دعا مانگی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی اور اونٹنی نے اسی وقت بچہ دے دیا۔ یہ دیکھ کر وہ 70 آدمی خدا پر ایمان لے آئے۔ پھر ان 70 آدمیوں کو دیکھ کر دوسرے بہت سے لوگ بھی ایمان لے آئے۔ پھر سب لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ یہ حالت دیکھ کر قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو پریشانی ہونے لگی۔ انہوں نے سوچا کہ سب لوگ تو حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے لگے ہیں، اب ان کی سرداری کس پر چلے گی؟ یہ سوچ کر انہوں نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کام نہیں چلتا تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مروا دینے کا پروگرام بنا لیا۔
قوم کے ان سرداروں نے کچھ نوجوانوں کو دولت کا لالچ دیا۔ ان سے کہا کہ اگر وہ اونٹنی کو مار ڈالیں تو پھر جتنی دولت مانگیں گے ان کو دی جائے گی۔ روایت میں ملتا ہے کہ ان نوجوانوں کے سرغنہ کا نام کیدار تھا۔ چنانچہ اس کے بعد ان نوجوانوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی کو تنگ کرنے سے کچھ نہیں بگڑتا تو پھر اسے جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا، مگر اس کے لیے وہ موقع کی تاک میں لگے رہے۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پانی پینے کی باری تھی۔ اس دن قوم کے جانور بند رہنے چاہیے تھے، مگر کچھ لوگوں نے اپنے جانور بھی کھول دیے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی نیت خراب تھی۔ ایک طرف سے ان کے جانور میدان میں پہنچے، دوسری طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکلی۔ ان جانوروں نے اب تک اس قد و قامت کی اونٹنی نہیں دیکھی تھی۔ سارے جانور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اب دشمنوں کو بڑا طیش آیا اور اونٹنی کو مار ڈالنے کا ایک بہانہ بھی مل گیا۔ پھر بھی اس دن کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ قوم کے سرداروں نے لالچی جوانوں کو پھر بہکایا اور انہیں غیرت دلائی۔ اس کے ساتھ ہی لالچ بھی دیا تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح اونٹنی کو مار ڈالیں۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی گھاس چر رہی تھی۔ اس وقت وہ نوجوان وہاں پہنچے اور ایک درخت کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ان نوجوانوں میں سے ایک کے ہاتھ میں نیزہ، دوسرے کے ہاتھ میں تیر کمان اور تیسرے کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ تیر کمان والے نوجوان نے ایک تیر پھینک دیا۔ یہ تیر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگ میں لگا۔ دوسرا آدمی دوڑ کر پہنچا اور اس نے اپنا نیزہ اونٹنی کی ران میں مارا اور نیزے کے زخم سے اونٹنی زمین پر گر گئی۔ تیسرے آدمی نے دوڑ کر اونٹنی کے سینے پر تلوار چلا دی۔ یہ تینوں وار بھرپور تھے۔ ان سے اونٹنی اپنے خون میں نہا گئی۔ ظالموں نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ اونٹنی کی ٹانگیں بھی کاٹ دیں۔ وہ یہ کارروائی کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جلد ہی کسی نے بتایا، اے صالح علیہ السلام، تمہاری اونٹنی کو کسی نے مار ڈالا ہے۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام میدان کی طرف گئے۔ وہاں انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھ لیا کہ ان کی اونٹنی خون میں لت پت ہے اور اس کی سانس ختم ہو گئی ہے۔ اس کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں اور اس کی ران اور سینہ چھدا ہوا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کافی دیر تک کھڑے اپنی اونٹنی کو دیکھتے رہے، پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کو وہ لالچی نوجوان ملے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح علیہ السلام، ہم نے تمہاری اونٹنی کو مار ڈالا ہے، مگر تم تو کہتے تھے کہ کوئی آدمی اس اونٹنی کو نہ مارے ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا، پھر کہاں گیا وہ عذاب؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، اتنی جلدی؟ لوگوں نے مذاق اڑایا، اچھا تو دیر سے عذاب آئے گا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، بس 3 دن۔ کیا ہوگا 3 دن میں؟ ظالموں، ہم نے تمہیں کتنا سمجھایا کہ ہوش کے ناخن لو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، مگر تم پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ بے شک 3 دن میں تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لوگوں نے اب بھی حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کا مذاق ہی اڑایا۔ ادھر حضرت صالح علیہ السلام اپنی بات کر کے چل دیے۔ کسی نے کہا، صالح علیہ السلام پہلے بھی دیوانہ تھا، اب بھی دیوانہ ہے۔ کسی نے کہا، جھوٹ موٹ کی باتیں بناتا ہے۔ کسی نے کہا، مزہ تو تب آئے گا جب 3 دن گزر جائیں گے اور اس کے خدا کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ آخر کار 1 دن گزر گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ ان پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ اس وجہ سے وہ اور بھی ڈھیٹ ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں بات کر لی کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں گے۔ دوسرا دن بھی گزر گیا اور کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ ظالموں نے سوچا، سچ مچ حضرت صالح علیہ السلام کی بات غلط ہے، مگر آخر کار تیسرا دن ان کی ہلاکت کا سامان لے کر آ پہنچا۔ دن کا وقت اچانک رات کا وقت بن گیا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور بس سورج نکلا ہی تھا کہ یوں سمجھو وہ غائب ہو گیا۔ پھر چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ یہ اندھیرا اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آسمان کے بادل زیادہ سیاہ ہیں یا زمین پر پھیلا ہوا اندھیرا زیادہ سیاہ ہے۔ اچانک چاروں طرف لوگوں کی چیخ و پکار شروع ہو گئی اور جو آدمی جہاں تھا وہ وہیں رہ گیا۔
پھر اس زور سے بادل گرجنے لگے کہ کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ بجلی کی کڑک چمک اور طوفان کا زور ایسا تھا کہ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے آدمی اور جانور ایک دوسرے سے ٹکرا کر مرنے لگے۔ اس طوفان سے کوئی آدمی، کوئی جانور، کوئی مکان اور کوئی درخت سلامت نہیں رہا، اور جو کچھ بھی تھا وہ تباہ ہو کر رہ گیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو محفوظ رکھا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں سمیت عذاب آنے سے پہلے ہی کہیں چلے گئے تھے۔ پھر جب عذاب آ چکا اور طوفان تھم گیا تو وہ واپس لوٹے۔ انہوں نے اس پوری بستی پر حسرت بھری نگاہ ڈالی جو ان کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوئی پڑی تھی۔ تب انہوں نے کہا، اے لوگو، میں نے تمہیں بار بار سمجھایا اور بار بار خدا کے غضب سے ڈرایا، مگر تم نے کوئی خیال نہ کیا اور میری بات نہ مانی۔ افسوس، تمہارے کرتوتوں نے آخر کار تمہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ اے کاش تم میری بات مانتے، اے کاش تم بتوں کی پوجا سے باز آتے، اور اے کاش تم ایک خدا کی بندگی اختیار کر لیتے۔ یہ کہہ کر حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے کسی دوسری جگہ چلے گئے۔